عمران خان ایک اکیلے ہی پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، آپ بھی ان کے allies بھی ہیں، حکومت بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پہلے پنجاب حکومت آپ لوگوں سے چھین لی، پھر ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں سے 8 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں انہوں نے اپنے نام کر لیں، گو کہ پہلے وہ ایک کسی پارٹی یا 2 پارٹیوں کے خلاف لڑتے تھے، اس دفعہ آپ کی پوری پارٹیاں آپ اکٹھے ایک جتھا ہو کے ان کے مد مقابل تھے، پھر بھی انہیں ہرا نہیں سکے، تو پاپولیرٹی تو ان کی بڑھ رہی ہے، کہیں نہ کہیں پریشانی بھی آپ کی بڑھ رہی ہوگی۔ دیکھیے جی، اگر عمران خان صاحب کا عادت ہے کہ وہ میدان میں اکیلا گھوڑا دوڑائے تو وہ آخری سرے تک پہنچ کے پھر ہاتھ اٹھاتا ہے کہ میں جیت گیا۔ اس طرح جو ہم نے اس کو شکست دیا تھا قومی اسمبلی کے اندر سینٹ میں، تو اس کے بعد یہ آگے اور خود ساختہ انہوں نے ایک اعتماد کا اونٹ لیا اور سمجھ رہا تھا کہ میں تو شیر ہوں، میں تو جیت گیا۔ حالانکہ ہم اس کے مقابلے میں نہیں تھے، ہم نے اس کو کہا تھا کہ جب ہم مقابلے میں آئیں گے تو آپ نظر ہی نہیں آئیں گے، اور جب ہم مقابلے میں آ گئے تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے اقتدار سے نکال کے سڑکوں میں لایا۔ اس بار بھی اس طرح کا ہوا ہے۔ یہ جو ضمنی الیکشن تھا اس میں تو ہماری کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، ہم سمجھتے تھے کہ اگر یہ پوری سیٹی جیت جائے پھر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر ہم ایک سیٹ بھی نہیں جاتے پھر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ 2 سیٹوں کا اس کو نقصان ہوا، انہوں نے اس الیکشن کے لیے 62 جلسے کیے۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک سیاسی جلسے پہ 6 کروڑ سے 7 کروڑ کا خرچ آ جاتا ہے، 1 کروڑ سے اوپر تو سٹیج کا، ساؤنڈ کا، کرسیوں کا وغیرہ وغیرہ خرچ آ جاتا ہے۔ اس میں جو لوگ آ جاتے ہیں، جو اپنے کاروبار چھوڑتے ہیں، جو گاڑیاں لاتے ہیں، جو فیول ڈالتے ہیں، جو خرچے کرتے ہیں، تو 6 7 8 کروڑ تک ایک جلسہ پہنچ جاتا ہے۔ تو 62 جلسے انہوں نے کی، ہم نے تو اس پہ توجہ ہی نہیں دیا، ہم نے تو اس کے ساتھ الیکشن لڑا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کسی جگہ پہ دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کوئی جلسہ کیا ہے؟ چٹان صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ ہارنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی کرنے میں میری دلچسپی نہیں تھی؟ مجھے آواز کم آ رہی ہے، معظم بھائی یہ پی سی آر والے سے کہے کہ آواز کو تھوڑا چٹان صاحب بڑھائے، کی آواز آپ کی تھوڑی سی آواز میں بڑھائیں بہت جی۔ مشکل سے سنتا ہوں۔ میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لڑائی چونکہ ہار گئے، آپ کہہ رہے ہیں دلچسپی ہی نہیں ہے، ہارنے کے بعد یہ سٹانس لینا؟ نہیں جی، ہار نہیں گئے وہ بھائی، ہم کیا ہارے؟ ہارا تو یہ ہے 2 سیٹ ہار گئی، ہم کیا ہارے؟ ہم تو تب ہارتے اگر یہ اس کے 8 9 ممبر آ جاتے، تو ہم سمجھتے کہ اگر یہ اسمبلیوں کے اندر آ جائے تو ہم پہ عدم اعتماد لانے میں اس کو آسانی ہوگی۔ ہم کیا ہار گئے؟ ہم تو 2 سیٹیں جیت گئے۔ ہم نے تو اس کے چیئرمین کو رگڑا دیا، ہم نے تو ان کے وائس چیئرمین کے گھر میں گھس کے ان کو رگڑا دیا۔ ہم تو ہارے مارے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم ایک ایسے لا حاصل جنگ میں جس میں نہ ہمیں کوئی فائدہ تھا نہ اس کا کوئی نقصان تھا، ہم سیلاب زدگان پہ کیوں اپنا توجہ نہیں دیتے؟ ہم پاکستان کے خارجہ پالیسی پہ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ہم دوسرے کاموں پہ کیوں توجہ نہیں دیتے جو اصلاح حاصل؟ یہ تو انہوں نے اکیلا گھوڑا دوڑایا اور آخری کونے تک پہنچ گیا اور ہاتھ اٹھایا کہ میں جیت گیا۔ ٹھیک ہے یہ کوئی چٹان جیتا صاحب میتا آپ کی نہیں طرف ہے، میں یہ تو واپس آؤں گا۔ ایک سیکنڈ مجھے معظم بھائی، جی مکمل کریں۔ معظم بھائی میں بات کو مکمل کروں۔ جی، یہ سمجھتا تھا کہ خدا خواستہ میں تو بالکل پیغامبر ہوں، میں تو ایک عظیم لیڈر ہوں، کبھی کہتا ہے میں اسلامی دنیا کا عظیم لیڈر ہوں، کبھی کہتا ہے پوری دنیا کا عظیم لیڈر ہوں۔ یہ تو سمجھتا تھا کہ اتنے لوگ نکل آئیں گے کہ اپوزیشن والوں کے بالکل یہ ضمانتیں ضبط ہو جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جائیں گے، لیکن اس کے اپیل کو تو لوگوں نے مسترد کر دیا۔ 75% لوگ تو پولیس اسٹیشن میں نہیں آئے، 25% ٹرن آؤٹ آیا ہے۔ جہاں سے یہ جیتا ہے 1500 2000 3000 لیڈ سے یہ جیتا ہے، تو آپ اندازہ لگائے اگر اس کے مقابلے میں ہم بھی ایسے آ جاتے اور اس طرح کے جلسے کرتے